السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں ہیرا نور، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ شیئر کرنے والی ہوں اور بیہائنڈ دا سین بھی آپ سے شیئر کروں گی کہ کیا کیا پرابلمس تھے اور وظیفے کے پڑھنے کے بعد کیا کیا فائدہ ہوا۔ ہوتا یہ کہ ہمارے ارد گرد اور ہمارے ساتھ بھی بہت سارے مسئلے رونما ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی دنیا میں انسان ایسا نہیں ہوگا جس کی زندگی میں کوئی پرابلم نہ ہو اور وہ کوئی پرابلم فیس نہ کر رہا ہو۔ ہر انسان پرابلم سے دو چار ہے، مشکلوں میں گھرا ہوا ہے۔ کسی کا روزگار کا مسئلہ ہے، کسی کو جاب نہیں مل رہی، کسی کی شادیوں کا مسئلہ ہے، شادیوں پہ بندش ہے، کسی کے اولاد کا مسئلہ ہے۔ بہت ساری پریشانیاں الگ الگ ڈفرینٹ وے میں سب کو ملی ہوئی ہیں۔ یا پھر شادی ہو جائے تو شادی کے بعد کے مسئلے مسائل، سسرال والوں کے، شوہر کے، الگ الگ طرح کے مسئلے ہیں۔ یا پھر اپنا گھر نہیں ہوتا اور رینٹ کے گھر پہ رہ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہر سال جو ہے اپنا گھر چھوڑ کے دوسرا گھر رینٹ پہ جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے نا ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ میں بتانے لگی ہوں۔ یہ وظیفہ آپ کریے گا انشاءاللہ، جن کا جو بھی جائز مقصد ہوگا وہ ضرور پورا ہوگا۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا انسان کی لائف میں بہت ساری پریشانیاں رکھی ہیں اور اس کے حل بھی بتائے ہوئے ہیں ہمیں ایز قرآن کی صورت میں۔ قرآن مجید میں ہر چیز کا حل ہے، بیماری ہو، پریشانی ہو، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، قرآن مجید میں اس کا حل موجود ہے۔ بس ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور یہ بھی قرآن میں ہے نا کہ آپ جیسا گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائے گا۔ سو ڈیفینیٹلی اگر آپ اچھا سوچیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اچھا ہی معاملہ ہوگا، اور اگر برا سوچیں گے، نیگیٹو تھاٹس میں آپ آئیں گے تو پھر نیگیٹیوٹی آپ کی زندگی میں آ جائے گی۔ تو ہمیں گمان ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مانگنا چاہیے اور اسی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور یہ وظیفہ نا میری ابو کی کزن ہے، میری ایک پھپھی لگتی ہیں، انہوں نے میری ماما کے ساتھ شیئر کیا ہے، تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں۔ بہت سے لوگ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اولاد کی، رزق کی، مالی پریشانیاں، کسی کا گھر جو رینٹ پہ رہ رہے ہیں، کیونکہ مہنگائی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اچھا ہے کسی کی مدد ہو جائے، کسی کی ہیلپ ہو جائے۔ تو وظیفہ کرنے سے ہمارے حق میں اگر بہتر ہوتا ہے اولاد کی صورت میں، یا کوئی بھی مسئلہ ہمارے حق میں اس کا ہونا بہتر ہوتا ہے تو وہ ہمیں بہت جلدی مل جاتا ہے، اور بس اس بات پہ یقین رکھنا ہوتا ہے کہ میرا یہ کام ضرور ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیر ہو جاتی ہے، کوئی آپ وظیفہ کر رہے ہیں یا پھر کچھ پڑھ رہے ہیں اور 1-2 مہینے ہو جاتے ہیں، وہ کام نہیں ہوتا، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لیے اس میں بہتری ہوتی ہے۔ اور آپ وظیفہ کریں، اچھا گمان رکھیں، بھروسہ رکھیں، باقی کا کام اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، وہ ہے نا سنبھالنے والا۔ کیونکہ دیکھیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ نا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کر کہ یا اللہ ہمارے حق میں بہتر کر کے ہمیں عطا کرنا۔ اگر ہمارے حق میں بہتر نہیں بھی ہے نا یا اللہ، تو اسے ہمارے حق میں بہتر بنا کے ہمیں عطا کرنا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وظیفہ میرے جو ہے پاپا کی جو کزن تھی، دور کی پھپھی لگتی ہیں، انہوں نے میری ماما کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ ایکچولی وہ ایک رینٹ کے گھر میں رہتی تھی، ان کا خود کا ذاتی گھر نہیں تھا، اور ودن 4 to 5 months میں ان کا گھر ہو گیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ ان آنٹی نے جو تھی میری پھپھو، ایسا وہ لگتی ہیں، ہم پھپھو کہتے ہیں، تو انہوں نے دعا یہ کی تھی کہ ہمارا خود کا ذاتی گھر ہو جائے، چاہے چھوٹا ہی صحیح لیکن خود کی ایک چھت ہو جائے۔ تو آنٹی یہ وظیفہ بھی کر رہی تھی اور پھر انہیں گھر بھی مل گیا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے اس وقت بڑا گھر مانگتی نا تو یقیناً مجھے بڑا بھی مل جانا تھا۔ تو ہمیشہ نا ہمیں اللہ تعالیٰ سے بڑا مانگنا چاہیے، زیادہ مانگنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھ کر نہیں مانگنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ کے مانگنا چاہیے کہ اس کی ذات بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے۔ اور یہ آنٹی نے نا دوبارہ سے وظیفہ کیا تھا حج کے مقصد کے لیے، انہیں حج کرنے کا بہت شوق تھا، ظاہر سی بات ہے ہر کسی مسلمان کو ہوتا ہے، تو انہوں نے حج کے لیے اپلائی کیا تھا، اور حج کے نا ان کے کوئی وسائل ایسا نہیں تھے، لیکن انہوں نے نیت یہ کری ہوئی تھی کہ مجھے اس سال ہی حج کرنا ہے۔
اور پھر یہ ہوا کہ ان کا نا پرائیویٹ میں نام آ گیا حج کے لیے. انہوں نے نا اس نیت کے ساتھ اپلائی کر دیا تھا کہ بس اب مجھے اس سال حج کرنا ہی ہے. پھر انہوں نے اپلائی بھی کر دیا اور کچھ ٹائم میں ان کا نام بھی پرائیویٹ میں آ گیا. تو یہ ہے کہ بس آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھ کے پڑھیں. میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ یہ پاورفل وظیفہ ہے کیا اور اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے. وظیفہ جو ہے وہ سورہ مزمل کا ہے اور یہ سورت قرآن پاک کی 29 سپارے میں ہے. اور یہ وظیفہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے. اور جب یہ وظیفہ کر رہے ہوں تو نماز کی آپ نے باقاعدگی کرنی ہے، پابندی سے ہر نماز کو ادا کرنا ہے. اور کوشش کریں کہ ویسے بھی آپ کی نا کوئی نماز مس نہ ہو. اور وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے. 3 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، پھر 11 دفعہ آپ نے سورہ مزمل پڑھنی ہے، پھر آپ نے آخر میں درود شریف پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اور اس یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ آپ کا کام ضرور ہوگا. بس یہ یقین رکھنا ہے اور اچھا گمان رکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ اچھا گمان رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا کام بھی اچھا ہوگا. اور اگر آپ لوگ برا گمان رکھتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ کام بھی جو ہے وہ الٹے سیدھے ہو جاتے ہیں، مطلب اس طرح سے نہیں ہوتے جس طرح سے ہم چاہتے ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان آنٹی نے اپنے گھر کے لیے وظیفہ کیا اور وہ خود کہتی ہیں کہ اگر میں بڑا گھر مانگتی ہوں تو مجھے یقیناً بڑا گھر بھی ملتا. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، اس کے خزانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ وظیفہ آپ کاروبار میں برکت کے لیے کر سکتے ہیں، اچھی جاب پانے کے لیے کر سکتے ہیں، شادیوں کے لیے، رشتوں کے لیے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اولاد جو نہیں ہوتی جہاں پہ، وہاں ان کی اولاد، نیک اولاد، صالح اولاد کے لیے کر سکتے ہیں. جس جائز مقصد کے لیے آپ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. ان شارٹ آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی آپ کا جو ہے اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں. بس ایک چیز آپ نے یقین رکھنا ہے کہ آپ کا کام لازمی ہوگا. تو جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ آنٹی نے یہ وظیفہ 2 بار کیا تھا، ایک تو گھر کے لیے اور دوسرا حج کے لیے، اور دونوں ہی مقصد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب فرمایا. کام جو ہے اگر حق میں بہتر ہوتا ہے تو وہ ہوتا ضرور ہے. ہاں کبھی یہ ہو جاتا ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے تو وہ ہمیں ضرور ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پہ آپ شک شبے، جیسے وسوسے ہمارے دماغ میں آتے ہیں، ان وسوسوں کو اپنے دل میں بالکل بھی جگہ نہ دیجیے اور اپنا کانسنٹریٹ آپ پڑھنے میں کیجیے، پڑھائی میں کیجیے، ٹھیک ہے. باقی سارے معاملات اپنا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیں، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ ہماری گاڑی جو ہے نا وہ کس طرف لے کے جانی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ بھی کوئی بیٹھتے ہیں رکشے میں، ٹیکسی میں، جس میں بھی آپ کرتے ہیں، آپ کا کنوینس جو ہوتی ہے، آپ اس پہ آگے ڈرائیور پہ چھوڑ دیتے ہیں نا کہ وہ آپ کو سیف زون میں پہنچائے گا، سیفٹی کے ساتھ لے کے جائے گا. تو بس ہماری زندگی کا جو ہے ڈرائیور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ ہماری زندگی چلا رہا ہے اور ہم جو ہے اس پہ بھروسہ کرنا ہے. انشاءاللہ سارے معاملات اچھے ہوں گے. تو آئی ہوپ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اس موٹیویٹیو لے کر آؤں گی تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کریں، ٹھیک ہے. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.